تو بعض روایت میں یہ آتا ہے کہ آپ جب آسمانوں پر گئے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ جب کوئی دوست سے ملنے آتا ہے تو تحفہ لے کے آتا ہے، اے میرے حبیب تم کیا لے کے آئے ہو؟ اب بندہ خالق اور مالک کے پاس جائے، کیا لے کے جائے گا؟ بھائی ساری کائنات کا مالک تو وہ ہے، تو بندہ کیا لے کے جائے گا؟ اب جیسے ایک مثال سمجھتے ہو کہ کوئی آدمی کسی کا غلام ہو، اب غلام کا سارا مال تو آقا کا ہے نا، تو غلام کیا لے کے جائے گا؟ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ میں بندگی لے کے آیا ہوں، میں آپ کے پاس بندگی لے کے آیا ہوں۔ اور اسی کا ذکر بعبدہ میں ذکر فرمایا ہے کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے کے گئی، برسولی بنبی، یہ نہیں فرمایا کہ اپنے رسول کو لے کر گئی، کیونکہ انسان کا سب سے بڑا جو وصف کمال ہے نا وہ عبدیت ہے۔ سارے کے سارے انسان اللہ کے بندے ہیں، اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے بندوں میں کامل بندے ہیں، اور سارے بندوں سے بھی اکمل بندگی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اس لیے ہمارا عقیدہ ہے کہ ساری کائنات کی بندگی ایک طرف اور جناب رسول اللہ کی بندگی دوسری طرف، آپ سب کی بندگی تک نہیں پہنچ سکتے۔ تعداد اور گنتی زیادہ ہو سکتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دن رات میں ہو سکتا ہے 50 رکعت نفل پڑھے ہوں، اور اللہ کا کوئی ولی ایسا ہو جس نے 100 رکعت نفل پڑھے، بھائی 200 رکعت نفل پڑھے دن رات، لیکن اولین و آخرین ساری کائنات کے نوافل جمع کر لیے جائیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 رکعت نفل تک نہیں پہنچتے، ان کا مقام اتنا اونچا ہے۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات، اے اللہ میں آپ کے حاضر میں آپ کے دربار میں اپنی چھوٹی ٹوٹی پھوٹی بندگی لے کے آیا ہوں، میری ساری قولی عبادتیں یعنی میرا بولنا، میرا جینا، میرا مرنا وہ صرف آپ کے لیے ہیں، میں اپنی قولی عبادتیں یعنی زبان سے جو کچھ میں نے کہتا ہوں وہ صرف تیری رضا کے لیے بولتا ہوں، میں اپنا سارا جسم سر سے لے کر پاؤں تک اے اللہ یہ تیرے لیے ہیں، اور جتنا بھی میرے پاس مال دولت ہے وہ یا اللہ تیرے لیے ہیں، بدنی مالی اور قولی ساری باتیں آپ کے لیے لے کے آیا ہوں، بس میں تو غلامی لے کے آیا ہوں، میں تو بندگی لے کے آیا ہوں، میرے پاس اور کچھ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جواب میں 3 الفاظ فرمائے، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلامتی ہو تجھ پر اے نبی، اور اللہ کی رحمتیں بھی ہوں اور برکتیں بھی ہوں۔ روایت میں آتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا بڑا احساس عطا فرمایا، عرش پر بلا کر حضور سے کہا کہ تجھ پر سلامتی ہو، تجھ پر اللہ کی رحمتیں ہوں، اللہ کی برکتیں ہوں، تو ایسے موقع پر بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امت کو بھولا نہیں، فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ میرے عزیز بھائیو، ہم حضور کی حق نہیں ادا کر سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سلام ہم سب پر ہو، صرف مجھ پر نہیں۔ حضور نے تو فرمایا، اللہ نے فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی، تجھ پر سلام ہو۔ حضور سے فرمایا السلام علینا، سلام ہو ہم سب پر، وعلی عباد اللہ الصالحین، اور اللہ کے سارے نیک بندوں پر سلام ہو۔ میرے عزیز بھائیو، ہم سب کامیابی چاہتے ہیں، سلامتی چاہتے ہیں دنیا اور آخرت کی، اور دنیا اور آخرت کی سلامتی اور کامیابی چاہتے ہو تو پھر نماز کی پابندی کرو، اس میں اللہ کی طرف سے سلامتی ہوگی، جناب رسول اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سلامتی کی دعا ہوگی، نیک بندے بن جاؤ۔ ہر آدمی چاہتا ہے دوسروں سے اللہ کے نیک بندوں سے دعائیں لینا، خود نیک بن جاؤ، ساری کائنات آپ کے لیے دعا گو ہوگی۔ ہمارا عباد اللہ